بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم نے بک 2 کی جو ہے لاسٹ ٹائم ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک پریکٹس کے لیے ڈالی تھی مشقیں، اور ہم نے کہا تھا کہ لعل کا استعمال کر کے نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیں۔ یہ ایکسرسائز نمبر 2 ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جن اسٹوڈنٹس نے جو ہے، یہ دیکھیں بہت سارے اسٹوڈنٹ نے ڈالا ہوا ہے ماشاءاللہ، ڈائری میں لکھ کر، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں پوسٹ کیا ہے تو اس کو چیک کریں گے۔ جو لوگ اپنی ڈائری میں لکھ کر پھر فوٹو لے کر بھیجتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اس میں انکلوڈ کریں ویڈیو میں، تاکہ سمجھانے میں سہولت ہو ہمیں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا اسی طرح کریں، واٹس ایپ میں ٹائپ نہ کریں۔ ٹائپ کر کے جو ہے نا پھر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں رہے گا اس میں، تو اس کو جو ہے اپنے ریکارڈ میں رکھیں ہمیشہ، تاکہ ایک سال کے بعد جو ہے نا بہت ساری مشقیں آپ کے پاس جمع ہو جائیں گی، تو آپ کو سیکھنے میں مزید جو ہے نا ہیلپ ملے گی بک 3 میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا میں نے جو جملے دیے تھے وہ 10 جملے تھے۔ پہلا جملہ تھا کہ شاید، میں نے کہا تھا کہ بھی لعل ہم نے سمجھایا تھا، لعل یعنی شاید۔ جب ہم اردو میں شاید وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اندیشے کا اظہار ہوتا ہے اس میں۔ ہم نے بتایا تھا لعل کے 2 استعمال ہیں، ایک امید کے لیے ہے، امید کو ظاہر کرنے کے لیے لعل کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک جو ہے نا اندیشہ اور خوف اور ڈر کو ظاہر کرنے کے لیے لعل کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ انا کی فیملی میں سے ہے یہ بھی لعل، انا کی فیملی میں سے کا ممبر ہے یہ ایک، انا کے ساتھ میں لعل ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو انا کا جو فنکشن بتایا تھا ہم نے، انا کا کے بارے میں بتایا تھا جو لعل کے بارے میں بھی ویسی ہے اعراب کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھیے کہ اس کو سمجھتے ہیں، مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے جملے دیکھ لیتے ہیں ہم نے جو جملے دیے ہوئے تھے۔ ہم نے پہلا جملہ دیا تھا شاید پانی ٹھنڈا ہے، دوسرا جملہ ہے شاید ٹیچر مصروف ہے، تیسرا جملہ تھا شاید دروازہ بند ہے، چوتھا جملہ دیا تھا ہم نے شاید یہ اسٹوڈنٹ نیا ہے، اور پانچواں جملہ شاید یہ آدمی چور ہے، چھٹا جملہ تھا شاید آپ کا گھر ایئرپورٹ کے پیچھے ہے، ساتواں جملہ تھا شاید فاطمہ کچن میں ہے، آٹھواں جملہ شاید حامد سویا ہوا ہے، اور نواں جملہ تھا شاید آپ بیمار ہیں، اور 10واں اور آخری جملہ تھا شاید چابی گاڑی میں ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں بولنا ہوں آپ کو، اتنی باتیں اگر آپ کو بولنی ہوں تو شاید ہر جگہ پر لگا ہوا ہے، اس کے لیے لعل استعمال کریں گے۔ اب اس لعل کا استعمال کیسے ہوگا یہ آئیے بتاتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اوپر دیکھتے ہیں پہلی مشق۔ دیکھیے گا میں اپنے سامنے جو ہے نا 2 مشقیں رکھی ہوئی 2 سسٹرز کی۔ ایک سسٹر ہے، ان کا نام اس میں ڈالا ہوا تھا روبینہ خانم، کون ہے؟ انڈیا کی ہیں شاید، اور دوسری جو سسٹر ہے وہ ریحانہ ہے۔ تو بہرحال ماشاءاللہ جو ہے نا یہ محنت کرتی ہیں، بک 1 کے اندر بھی ان لوگوں نے محنت کی تھی ماشاءاللہ، دلچسپی کے ساتھ بک 2 کے اندر بھی ایکٹیو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم برکت دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سیکھنے میں ان کے لیے۔ تو ہم ہمت افزائی اور انکریجمنٹ کے لیے جو ہے نا ان کی ایکسرسائزز جو ہے نا اپنے ویڈیو میں شامل کرتے ہیں، تاکہ جو ہے نا انہیں جو ہے نا اس سے ہمت آئے، حوصلہ ملے۔ تو یہ دیکھیے گا روبینہ خانم سسٹر نے لکھا ہوا تھا لعل کا استعمال کر کے نیچے دیے جملوں کو بنایا تھا انہوں نے۔ تو یہ دیکھیے گا پہلا جملہ تھا ہمارا کہ شاید پانی ٹھنڈا ہے، تو انہوں نے لعل کا استعمال کیا ماشاءاللہ یہاں پر، اور انہوں نے لکھا کہ لعل الماء بارد، بالکل صحیح جملہ ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے بتایا تھا کلاس کے اندر کہ لعل جو ہے نا انا کی طرح عمل کرتا ہے، جیسے کہ انا جب لگ جاتا ہے، انا جب آتا ہے جملے میں، تو انا کے بعد امیڈیٹلی جو لفظ آ رہا ہے، جو ناؤن آ رہا ہے، جو اسم آ رہا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو لعل کا جو اسم ہوگا، یعنی لعل کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے، یہ جیسے کہ الماء یہاں پر لعل کا اسم کہیں گے، ہے نا، تو یہ منصوب پڑھیں گے لعل الماء، اور لعل کی خبر کہیں گے اس کو ہم باردن، لعل الماء باردن، جیسے کہ ہم نے انا پڑھا تھا، ان الماء باردن پڑھا تھا ہم نے پہلے۔ تو جس طرح انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، لعل کا اسم بھی ویسے ہی ہوتا ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تو رول کو یاد کرنے کا طریقہ ہم نے اس سے پہلے بتایا ہوا ہے کہ رول کو یاد کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا یاد کریں کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ جملہ یاد کیجئے آپ، لعل الماء باردن، ایسا جملہ یاد کیجئے گا آپ، اپنے رٹیے، 10 مرتبہ رٹیے گا جملوں کو۔ شروع میں رٹنا پڑتا ہے چیزیں، جب آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گی تو وہ رول یاد ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو لعل الماء باردن، ہے نا۔ اور دوسرا جملہ ہم نے، اب یہ سسٹر نے کیا لکھا ہوا ہے، سسٹر ریحانہ نے لکھا ہوا ہے
लअल्ल मा बारिद, अब इन्होंने जो है ना गलती की, एक तो एराब नहीं लगाया, कहीं पर भी ये देखिएगा एराब लगाना चाहिए, ठीक है ना, जिस तरह इन सिस्टर ने जो है ना एराब लगाया हुआ है, तो आप लोग भी जो है ना सारे फॉलो करें इसको, एराब लगाया करें। दूसरी बात जो है ना, तो सबसे पहले एराब लगाइए। दूसरा ये कि गलती क्या, माँ पर अलिफ लाम लगाइए, बिला वजह जो है ना अलिफ लाम यहाँ पर जो है ना लाल्ला या इन्ना के बाद जो इमीडिएटली जो इसम आ रहा है उस पर अलिफ लाम लगाइए आप, ठीक है ना। अगर किसी का नाम हो तो उस पर नहीं अलिफ लाम लगाना है। लाल्ला के फ़ौरन बाद जो इसम आ रहा है उस पर अलिफ लाम लगाइए लाजिमन, या इन्ना के फ़ौरन बाद जो इसम आ रहा है उस पर अलिफ लाम लगाइए, है ना। हाँ, अगर किसी का नाम हो हामिद और फातिमा वगैरह वगैरह, किसी का नाम हो तो मत लगाइए, अदरवाइज़ अलिफ लाम लगाए, और इस पर अलिफ लाम न लगाएं आप, ये सेकंड वाले पे नहीं लगाइएगा, ये ठीक है, बारिदुन ये ठीक है, इस पर नहीं लगाइएगा। सिर्फ ये जो है ना लअल्ला के बाद या इन्ना के बाद जो इमीडिएटली या फ़ौरन बाद जो इसम आ रहा है उस पर अलिफ लाम लगाए। तो लअल्लल माअ, जैसे कि इन सिस्टर ने लगाया लअल्लल माअ, ये करेक्ट है, ऐसा याद कीजिएगा, लअल्लल माअ बारिदुन। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि जुमले को रटिएगा, 10 मरतबा रटना पड़ेगा। 10 मरतबा आपकी ज़ुबान पे चढ़ गया ना, तो ज़िंदगी भर जो है ना आप जुमले जो है ना भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह, और अरबी जो है ना आपकी बेहतरीन हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी अरबी इंशाल्लाह। तो लअल्लल माअ बारिदुन। उसके बाद जो है ना दूसरा जुमला हमने दिया था, शायद टीचर मसरूफ़ है, शायद टीचर मसरूफ़ है, तो इनसे स्टार्ट बनाया कि लअल्लल मुदर्रिस मशगूलुन, तो बिल्कुल सही जुमला है इनका। इन्होंने क्या बनाया हुआ है, लअल्ला, देखिए लअल्ला का थोड़ा सा लिखने की भी मशक करें आप सिस्टर रेहाना, आप लिखने की मशक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखे तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो लअल्ला को सही लिखा करें, ये ठीक है, और लिखने की मशक करें, मशगूल नहीं बल्कि मशगूल शीन के साथ होगा। और यहाँ पर भी अलिफ लाम नहीं लगाया आपने, तो आप अलिफ लाम लगाइए। आप कहिए कि लअल्लल मुदर्रिस मशगूलुन, ये देखिएगा लअल्लल मुदर्रिस मशगूल, ऐसा, ठीक है। नंबर 3 की का जुमला था, शायद दरवाज़ा बंद है, तो इन्होंने बनाया बिल्कुल सही, लअल्लल बाब मुग़लक़ुन, लअल्लल बाब मुग़लक़ुन। आपने क्या बनाया हुआ है ये देखते हैं, लअल्लल बाब मुग़लक़ुन, ये बिल्कुल आपने सही बनाया यहाँ पर माशाल्लाह, लअल्लल बाब मुग़लक़ुन, ठीक है ना, ये करेक्ट है, लेकिन एराब ज़रूर लगाया करें आप भी, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना चौथा नंबर का जुमला था, शायद ये स्टूडेंट नया है, तो इन सिस्टर ने बनाया कि लअल्ल हाज़ा तालिब जदीदुन, बिल्कुल सही जुमला है ये, लअल्ल हाज़ा तालिब जदीदुन। आपने क्या बनाया हुआ है, आपने बनाया कि लअल्ल तालिब जदीदुन, हाज़ा छोड़ दिया आपने, हमने कहा था ना उर्दू में, उर्दू गौर से पढ़ा करें, शायद ये स्टूडेंट नया है, ये स्टूडेंट, हाज़ा तालिब, हाज़ा छोड़ दिया आपने यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप कहिए कि लअल्ल तालिबा, लअल्ल हाज़ा तालिबा जदीदुन, है ना। तो यहाँ पर जो है ना हाज़ा तालिब छूट गया आपका, ओके। तो उसके बाद जो जुमला है, शायद ये आदमी चोर है, तो इन्होंने बनाया कि लअल्ल हाज़ा रजुला लिस्सुन, लिस्सुन भी कहते हैं चोर को, और सारिकुन भी कहते हैं, दोनों करेक्ट है। आपने क्या बनाया है, लअल्ल रजुला लिस्सुन, यहाँ पर भी आपने जो है ना, यहाँ पर भी आपने जो है ना हादा छोड़ दिया हुआ है, इस जुमले के अंदर भी आपने क्या किया है, हादा को छोड़ दिया हुआ है। तो लअल्ल हादर रजुला, लअल्ल हादर रजुला लिस्सुन। उसके बाद जो है ना ये जुमला है, शायद आपका घर एयरपोर्ट के पीछे है, तो इन्होंने बनाया कि लअल्ल बैतक खल्फल मतार, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बनाया, लअल्ल बैतक, लअल्ल की वजह से बैता मंसूब हो गया, का ज़मीर आ गई उसके साथ में, लअल्ल बैतक खल्फल मतार। आपने क्या बनाया, लअल्ल बैतक खल्फल मस्जिदी, मस्जिद नहीं मतार ना, खल्फल मतार एयरपोर्ट के पीछे ना, तो ये देखिएगा मस्जिद के बजाय मतार लिखिएगा आप, ठीक है। और जो है ना इन्होंने जो लिखा हुआ है, उसके बाद जुमला है, शायद फातिमा किचन में है, तो इन्होंने बनाया कि लअल्ल फातिमा फिल मतबखी, बहुत अच्छा, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बनाया माशाल्लाह, लअल्ल फातिमा फिल मतबखी। आपने क्या बनाया, आपने भी दुरुस्त बनाया माशाल्लाह, लअल्ल फातिमा फिल मतबखी, लअल्ल फातिमा फिल मतबखी, ये ठीक है। लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें ताकि आपकी राइटिंग बेहतर हो जाए। उसके बाद जो है ना शायद हामिद सोया हुआ है, तो सोए हुए को नाइम कहते हैं हम, तो इन्होंने सही बनाया, लअल्ल हामिदन, इन्होंने दुरुस्त बनाया माशाल्लाह, लअल्ल हामिदन नाइमुन। आपने क्या बनाया, लअल्ल हामिदुन, ये लअल्ल हामिदुन नहीं, लअल्ल हामिदन, ये गलत है ना, लअल्ल के बाद हामिदुन नहीं आएगा, हामिदन। लअल्ल के बाद जो इसम आएगा मंसूब कीजिएगा उसको ना, लअल्ल के बाद जो इसम आ रहा है उसको क्या करना है,
منصوب لکھنا ہے، منصوب پڑھنا ہے اس کو، لعل حامدن، حامدن، اور اعراب لازماً لگایا کرے آپ فیوچر میں۔ اس کے بعد جو ہے نا جملہ ہے شاید آپ بیمار ہیں، تو ہم شاید آپ لعلک، دیکھیے گا لعلک، ہم نے لاسٹ والی کلاس کے اندر بھی جو ہے نا اس بات کو پڑھا ہوا ہے، انا پلس کا، انا پلس انتا کا ہو جاتا ہے، تو لعل انتا، لعل پلس انتا جو ہے نا لعل کا بن جائے گا، لعل کا مریض، لعل کا مریض، آپ نے درست بنایا ہے ماشاءاللہ، لیکن جو ہے نا اعراب لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخری جملہ ہے شاید چابی گاڑی میں ہے، تو لعل المفتاح، بالکل درست ہے، مفتاح، لعل کی وجہ سے لعل کا اسم کہلائے گا المفتاح، اور منصوب ہوگا، اور فی السیارتی اس کی خبر ہو جائے گی، یہ فی جو ہے نا حرف جر ہے، اور السیارہ جو ہے نا اس کا مجرور بن گیا، تو جار مجرور مل کر خبر بن جائے گی اس کی لعل کی، ٹھیک ہے نا۔ تو لعل المفتاح فی السیارتی، لعل المفتاح فی السیارتی، اس لعل کا اسم اور لعل کی خبر بن جائے گی، ہے نا۔ یہ بھلے ہی جار مجرور ہے لیکن اندر سے جو ہے نا مرفوع ہو جائے گی وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کیا بنایا ہوا ہے، لعل المفتاح فی السیارتی، درست بنایا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ تو دوسری بھی سسٹر کو دیکھ لیتے ہیں ہم ایک نظر سرسری 5 منٹ میں جو ہے نا، سسٹر شہناز نے کیا بنایا دیکھتے ہیں، سسٹر شہناز نے کیا بنایا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بنایا ہوا ہے شاید پانی، انہوں نے بھی اچھا لکھا، پہلے اردو لکھی بعد میں جو ہے نا عربی لکھی، یہ بھی درست ہے، یا تو پھر جو ہے نا اوپر عربی اردو لکھے نیچے عربی لکھے، یہ بھی درست ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہوا شاید پانی ٹھنڈا ہے، تو لعل الماء بارد، کریکٹ ہے۔ شاید ٹیچر مصروف ہے، لعل المدرس مشغول، کریکٹ ہے۔ شاید دروازہ بند ہے، لعل الباب مغلق، یہ درست ہے۔ شاید اسٹوڈنٹ نیا ہے، لعل الطالب جدید، ہے نا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ اگر یہ اسٹوڈنٹ لکھا ہوگا تو ہادہ بڑھانا پڑے گا۔ تو شاید یہ آدمی چور ہے، لعل ھذا الرجل لص، ٹھیک ہے۔ شاید آپ کا گھر ایئرپورٹ کے پیچھے ہے، لعل بیتک خلف المطار، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے یہ بھی۔ شاید فاطمہ کچن میں ہے، لعل فاطمہ فی المطبخ، درست ہے۔ شاید حامد سویا ہوا ہے، لعل حامدا نائم، کریکٹ ہے۔ شاید آپ بیمار ہیں، لعلک مریض، یہ بھی درست ہے۔ شاید چابی گاڑی میں ہے، لعل المفتاح فی السیارتی، ہے نا، یہ بھی درست ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، کون سسٹر ہیں یہ، سسٹر ام عبداللہ، ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھتے ہیں، سسٹر ام عبداللہ کو چیک کرتے ہیں، لعل الماء بارد، شاید پانی ٹھنڈا ہے۔ لعل المدرس مشغول، واو کے ساتھ لکھے گا، مشغول نہیں، غین کے بعد واو لکھے گا، مشغول، شاید ٹیچر مصروف ہے۔ لعل ھذا الطالب جدید، درست ہے۔ لعل الباب مغلق، درست ہے۔ لعل الرجل، ھذا چھوٹ گیا نا، شاید یہ آدمی لکھا ہوا ہے نا، اردو صحیح لکھا کرے آپ، اردو جو میں نے دیے جملے وہ برابر اردو جملے برابر لکھے، پھر اس کی عربی ٹھیک ٹھیک بنائیے۔ لعل ھذا الرجل سارق، شاید یہ آدمی چور ہے، ایسے لکھا تھا میں نے شاید۔ لعل، شاید آپ کا شاید تیرا گھر ایئرپورٹ کے پیچھے ہے، لعل بیتک خلف المطار، درست ہے۔ شاید فاطمہ کچن میں ہے، لعل فاطمہ فی المطبخ، درست ہے۔ شاید حامد سویا ہوا ہے، لعل حامدا نائم، درست ہے۔ شاید چابی گاڑی میں ہے، لعل المفتاح فی السیارۃ، درست ہے۔ شاید آپ بیمار ہیں، لعلک مریض، درست ہے۔ تو پہلے اردو لکھے، اوپر اردو لکھے نیچے عربی لکھے، اوپر اردو لکھے نیچے عربی لکھے، تو یہ طریقہ درست ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ سسٹر غوثیہ کا دیکھ لیتے ہیں، یہ انہوں نے کیسا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا شاید پانی ٹھنڈا ہے، تو لعل الماء بارد، یہ درست ہے۔ شاید ٹیچر مصروف ہے، لعل المدرس مصروف، نہیں، آپ نے یہ غلط لکھا ہوا ہے، مصروف عربی میں، اردو میں کہتے ہیں مصروف نا، لیکن عربی مصروف نہیں کہیں گے، اردو میں کہیں گے مشغول۔ مصروف تو الگ لفظ ہوتا ہے عربک میں، مصروف کا مطلب ہوتا ہے جو چیز خرچ کر دیتے ہم، صرف یصرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا عربک میں، مصروف یعنی جس کو ہم خرچ کر دیں، ہے نا، جو پیسہ ہم نے خرچ کر دیا اس کو مصروف کہیں گے۔ تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ اردو کے الفاظ جو ہے نا عربی میں جب بولیں تو عربی کا جو لفظ ہے وہ یاد رکھے، برابر پراپر جو عربک ورڈ ہے وہ یاد رکھے، اردو کے الفاظ کو نہیں گھسیٹیے عربی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اردو میں جو جملہ ہے، اردو مصروف اور اردو میں مصروف ہے، لیکن عربی میں مصروف جو ہے نا مشغول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لعل المدرس مشغول، یہ رانگ ہے یہ۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد دیکھیے گا شاید دروازہ بند ہے، تو لعل الباب مغلق، یہ ٹھیک ہے۔ شاید یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، لعل آپ نے ھذا چھوڑ دیا ہے یہاں پر، آپ نے یہاں جملے میں لعل ھذا الطالبہ، شاید یہ اسٹوڈنٹ نیا ہے، یہ کہا تھا نا ہم نے، تو لعل کے بعد ھذا لگائیے، لعل ھذا الطالبہ جدید، جملے کو درست کر لیجیے گا اپنے نوٹ بک میں۔ اس کے بعد شاید یہ آدمی چور ہے، لعل ھذا الرجل، اور آپ نے سارقٌ چھوڑ دیا ہوا ہے یہاں پر نا،
تو اس جملے کے اندر سارقن یہاں پر آگے لگانا. آپ نے صرف کہا کہ لعل ھذا الرجل، شاید یہ آدمی. اب چور ہے تو لگائیے نا وہاں پر سارقن، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو شاید آپ کا گھر ایئرپورٹ کے پیچھے ہے تو لعل بیتک خلف المطار. دیکھیے خلف المطار، خلف المطار ایسا نہیں لکھتے، خلف الگ لکھیں گے، المطار الگ لکھیں گے. املا بھی درست کیجیے گا آپ، ٹھیک ہے. خلف ایسا نہیں لکھیں گے، خلف الگ لکھیں گے اور الگ لکھیں گے. اچھا، شاید فاطمہ کچن میں ہے تو لعل فاطمہ فی المطبخ، درست ہے. اس کے بعد جو ہے نا شاید حامد سویا ہوا ہے، لعل حامدن، حامدن نے رول پڑھا ہم نے تو اس کو فالو کیجیے گا. حامدن نے آپ نے جو ہے نا دو زبر لگانا اور الف لگانا ہے بعد میں. لعل حامدن ہے نا، لعل حامدن نائم لکھے اپنے درست کیجیے گا اپنے نوٹ بک میں. اس کے بعد جو ہے نا شاید آپ بیمار ہے، لعلک مریض. اب یہاں پر الف لام نہیں لگائیے گا، یا المریض نہیں، لعلک مریض، لعلک المریض نہیں. اور یہ دیکھیے گا آپ نے الف لام بھی لگا دیا ہوا ہے اور آخر میں تنوین بھی لگا دی ہوئی ہے. جب الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی ہے، یاد رکھیے گا. المریضن کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، الکتابن کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، ہم کتابن کہیں گے یا الکتابو، ہے نا. الف لام آ جائے تو تنوین ہٹ جاتی ہے وہاں سے. یہ رول ہم نے بک 1 کے اندر پڑھا ہوا ہے، بالکل لیسن نمبر 2 3 4 5 کے اندر ہی شروع میں. تو الف لام آ جائے تو تنوین نہیں لگانا ہے. لعلک مریض، لعلک مریض، الف لام کو ہٹا دیجئے یہاں پر. تو لعلک اسم جو ہے نا اس پر الف لام لگائیے، لیکن اس کی جو خبر ہے، یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، لعل کی خبر ہے، اس پر الف لام نہیں لگائیے گا، ٹھیک ہے نا. تو لعلک مریض، اس جملے کو 10 مرتبہ رٹیے آپ، اس جملے کو آپ 10 مرتبہ رٹیے. لعلک مریض، لعلک مریض، لعلک مریض، ہے نا. اس کے بعد شاید گاڑی چابی میں لعل المفتاح، آپ نے مفتاح لکھا ہوا ہے، مفتاح نہیں، مفتاح نا. آپ نے غلطی کیوں کی اس میں، المفتاح نا. ان المفتاح، لعل المفتاح، لعل کا جو اسم آ رہا ہے منصوب ہے نا، اس کو، اس جملے کو 10 مرتبہ رٹیے گا آپ. لعل المفتاح، لعل المفتاح، لعل المفتاح فی السیارۃ. اور دیکھیے گا آپ نے جو ہے نا یہ فی السیارۃن کر دیا ہوا ہے، آپ نے اس میں 2 غلطی کی بھی. فی السیارۃن تو کبھی زندگی بھر نہیں ہوگا، ہے نا. فی جب آ جائے گا تو فی کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں، یاد رکھیے گا اچھی طرح. یہ بک 1 کے اندر ہم نے شروع میں پڑھا ہوا ہے، 2-4 لیسن کے اندر، شروع کے 2-4 لیسن کے اندر یہ رول پڑھا ہوا ہے ہم نے. جب حرف جر آتا ہے، جب حرف جر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے ہم زیر لگاتے ہیں. تو فی السیارۃ پڑھیں گے ہم، ہے نا. اور دوسری غلطی کی الف لام لگا کر جو ہے نا آپ نے تنوین بھی لگا دی. تنوین تو الف لام کے ساتھ تنوین جمع، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. الف لام اور تنوین دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہے نا، چوہا اور بلی کی طرح ہی ہے. تو الف لام آ گیا تو تنوین بھاگ جاتی ہے وہاں سے، الف لام آ جائے تو تنوین بھاگ جاتی ہے. الف لام استعمال کرے تو تنوین ہٹا دیجیے گا، ہے نا. اور فی کا فنکشن ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ فی کا عمل پڑھا ہوا ہے ہم نے. تو فی کے بعد زیر لگانا ہے، تو ہم فی السیارتی، فی السیارتی، فی السیارتن، تو اس میں 2 مسٹیک ہوگی، ہے نا، بھیانک غلطی ہے تو. اچھا، اس کے بعد دیکھتے ہم، اس کے بعد ہمارے بھائیوں میں سے جو ہے نا ایک ہی بھائی نے جو ہے نا مشق کی ہے، زیادہ لوگوں نے دلچسپی نہیں دکھائی ہے. تو بہرحال جو آدمی جتنی دلچسپی دکھائے گا اتنا سیکھے گا. تو ہمارا کام ہے سکھانے کا، اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی محنت خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. بھائیوں میں سے طارق لاری صاحب نے لکھا ہوا ہے شاید پانی ٹھنڈا ہے، تو لعل الماء بارد کریکٹ ہے. شاید ٹیچر مصروف ہے، لعل المدرس مشغول، ٹھیک ہے. شاید دروازہ بند ہے، لعل الباب مغلق، ٹھیک ہے. شاید یہ اسٹوڈنٹ نیا ہے، لعل ھذا الطالب. ابھی دیکھیے گا طارق بھائی آپ نے نا غلطی کی ہے، لعل ھذا طالبا نہیں لکھیں گے، لعل ھذا الطالب، لعل ھذا الطالب. ھذا کے بعد جو ہے نا، ھذا کے بعد ہمیشہ الف لام لگائیے. اگر آپ نے جو ہے نا لعل ھذا الطالب لکھیں گے ہم، ہے نا، لعل ھذا طالبا تھوڑی لکھیں گے ہم، یاد رکھیے گا اس کو. لعل ھذا الطالب، الف لام لگائیے اور ایک زبر لگائیے اور اپنے نوٹ بک میں درست کیجیے گا. اور اس جملے کو 10 مرتبہ رٹیے گا آپ چلتے پھرتے. لعل ھذا الطالب، جس جملے میں غلطی ہو جائے نا اس جملے کو 10 مرتبہ رٹنا چاہیے ہمیں اور 10 مرتبہ لکھنا چاہیے. لعل ھذا الطالب جدید. اچھا، شاید یہ آدمی چور ہے، لعل ھذا، یہاں آپ نے درست لکھا، یہاں آپ نے درست لکھا، تو یہاں کیوں غلطی کی پھر آپ نے، یہاں کیوں غلطی کی آپ نے؟ یہ درست لکھا ہوا ہے نا، ایسا ہی لکھنا ہے اس کو بھی. تو لعل ھذا الرجل، لعل ھذا الطالب، اس کی طرح اس کو بھی لکھیے. تو کنفیوژن، شاید آپ کو کنفیوژن تھا، تو اپنا کنفیوژن دور کیجیے گا اور اس کو جملے کو 10 مرتبہ رٹیے گا. اس کے تاکہ جملے کو 10 مرتبہ رٹنا ہے تاکہ فیوچر میں غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے. شاید آپ کا گھر ایئرپورٹ کے پیچھے، لعل بیتک وراء المطار، ٹھیک ہے، وراء یا خلف
دونوں کریکٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شاید فاطمہ کچن میں ہے، لعل فاطمہ فی المطبخ، وہ درست ہے۔ شاید حامد سویا ہوا ہے، لعل حامد نائم، یہ درست ہے۔ شاید آپ بیمار ہے، لعلک مریض، درست ہے۔ شاید چابی گاڑی میں ہے، لعل المفتاح فی السیارۃ، تو یہ درست ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے اور کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ عربی بک 2 ختم ہوئے تک جو ہے نا ماشاءاللہ یہ غلطیاں جو ہے نا درست کیجیے اپنے نوٹ بک میں، اور ان کو رٹیے 10 مرتبہ۔ جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو 10 مرتبہ لکھیے اور رٹیے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آج جو ہے کسی جو ہے واٹس ایپ میں پھر نئی مشق دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کو کیجیے گا۔ ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔